بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه السلام. ایک صالح معاشرے کے لیے صالح افراد کا ہونا ضروری. معاشرہ نیک اس وقت کہلاتا ہے جب معاشرے کے افراد نیک ہوں، اور افراد کی نیکی اور افراد کی صلاح یہ موقوف ہے ان کے اخلاق اور ان کے آپسی تعلقات پر. گزشتہ چند ہفتوں سے انہی قسم کے موضوعات پر باتیں ہو رہی ہیں کہ ان اسباب سے بچا جائے جو اسباب انسان کی صالحیت کو ختم کر دیتا ہے، اخوت و بھائی چارگی کو ختم کر دیتا ہے، اور معاشرہ فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے ان اسباب میں حسد ہے، آپسی ناچاقیات، اختلاف و مخالفت ہے. مختلف موضوعات پر باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں. من جملہ ان اسباب میں سے ایک اہم میں سبب آپسی ایک دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جسے شریعت و قرآن کی اصطلاح میں غیبت کہا جاتا ہے. اور یہ غیبت بھی روحانی امراض میں سے ہے، اندرونی بیماریوں میں سے ہے، باطنی گناہ میں سے ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہوا. اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہر کے بھی گناہ کو چھوڑ دو اور باطن کے بھی گناہ کو چھوڑ دو. تو باطنی گناہوں میں سے ایک گناہ غیبت ہے کہ یہ غیبت بہت ہی مہلک بیماری ہے اور اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا ہے. اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اور یہ غیبت کی ابتدا در حقیقت افواہوں سے ہوتی ہے. غیبت کی ابتدا در حقیقت بدگمانیوں سے ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیبت سے پہلے ان برائیوں کا پہلے تذکرہ فرمایا ہے. اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ صالح بن جائے اور نیک بن جائے، ہماری سوسائٹی اور یہ کہ ہماری بستی یا ہمارا محلہ جہاں ہم رہتے ہو ایک نیک بن جائے اور ایک اچھا بن جائے، تو ضروری ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم سورۃ الحجرات کا مطالعہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے 26ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے. سورۃ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے صالح معاشرے کا تذکرہ فرمایا اور ان اصولوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا جن اصولوں پر قائم رہ کر ہم آپسی طور پر اپنے تعلقات کو ایک خوشگوار بنا سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. تو سورہ حجرات کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. اس لیے اللہ پاک نے جہاں بڑے بڑے گناہ سورہ حجرات میں اللہ نے ذکر فرمایا، تو غیبت سے پہلے اللہ نے ایک جگہ پر یہ ذکر فرمایا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی افواہ لے کر آئے، کوئی خبر لے کر آئے، تو فوراً اس کو مان نہ لیا کرو بلکہ اس کی تحقیق کیا کرو. ایک مستقل موضوع ہے، اگرچہ میں من حیث الموضوع اس کو نہیں لے رہا ہوں، مگر اللہ نے ایک ترتیب بدلائی ہے، اس لیے کہ افواہ پر بھروسہ کرنا یہ انسان کو غیبت تک پہنچاتا ہے. اور پھر آگے اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانیوں سے بچو. اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو. اس لیے کسی کے متعلق بدگمان ہونا یہ غیبت کی اور دل میں
ظاہر ہے کہ دشمنی پیدا کرنے کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اس لیے فوراً کسی کے تعلق سے بدگمان نہ ہو جاؤ، بلکہ اس کی تحقیق کرو، اس کے تعلق سے معلومات لو، ایک اصلاح کی نیت سے۔ اس لیے اگر اس کو ذلیل کرنے کی نیت سے اگر آپ تحقیق کر رہے ہو تو آگے اللہ نے ذکر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی تفتیش نہ کرو، قرآن کا حکم ہے، کسی کی جاسوسی مت کرو، اس نیت سے کہ اس کی برائیاں معلوم کر کے میں اس کو ذلیل کروں گا، اس کی برائیاں معلوم کر کے میں اس کو ذلیل کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر کسی نے کسی کو کسی کی برائی پر ذلیل کیا، کسی نے کسی کو اس کی کوئی برائی پر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اسی برائی میں اس شخص کو مبتلا کرے گا۔ اتنا سنگین جرم ہے، ولا تجسسوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر غیبت کے تعلق سے بڑا فوکس کیا ہے اور بڑی توجہ دلائی ہے، تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ فقط اللہ کہہ دیتے کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید شناخت، اس کی مذمت آگے چل کر تفصیلی اللہ نے ذکر فرمایا ایک مثال کے ذریعے سے۔ کیا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے، اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے؟ کوئی پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُ، تم تو ناپسند کرو گے۔ تو غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، ظاہر بات ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس کے بعد مردار کا گوشت کھانا، اس کے بعد تیسری چیز اپنے بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ اکبر۔ ایک انسان اپنے بھائی سے کتنی ہی نفرت کرے لیکن مرنے کے بعد اس کے جنازے پر تو شرکت ضرور کر ہی لیتا ہے، بھائی ہے کہ دو چار آنسو بہا ہی لیتا ہے اس کی عظمت اور میت کے احترام کی بنا پر۔ تو کوئی ایسا پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، انتقال شدہ بھائی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی ہے، اور اس کو وہ نوچ نوچ کر اس کا گوشت کھائے؟ شاید تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی بدتر اور بد کردار انسان نہ گزرا ہوگا، ظاہر بات ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس طرح اپنے بھائی کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ، اور اسی کی عکاسی اور تفصیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی جب آپ کو معراج کرائی گئی تھی، جو مشہور حدیث ہے، اور آپ کو جہنم کی سیر کرائی گئی، جہنم دکھلائی گئی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے ناخنوں سے خود اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں جہنم میں، اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا جبرائیل یہ کون ہے علیہ السلام؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کی غیبت کیا کرتے تھے، اپنے بھائی کی کیا کیا کرتے تھے؟ تو یہ حدیث بھی ہمیں معلوم، قرآن کی آیت بھی ہمیں معلوم، غیبت کی سزا بھی ہمیں معلوم، اللہ چلے ہوگے جنہیں پتہ نہیں ہوگا، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ غیبت کا اتنا سنگین جرم ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ شیطان ہم پر اتنا حاوی ہو چکا ہے کہ بعض گناہوں کو اس نے اتنا مزین کر دیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہے نا، کہ بعض گناہوں کو شیطان نے اتنا مزین کر دیا ہے کہ اس کی شناعت، اس کی قباحت اور اس کی مذمت کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں گزرتا اور ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ ایک انسان شراب پیے نا تو کچھ نہ کچھ اس کو احساس ہوگا کہ شراب اللہ نے حرام کی ہے، میں نے غلط کام کیا، نہیں پینا چاہیے، مگر کیا کروں، عادت ہے، کچھ نہ کچھ تو خیال گزرے گا۔ ایک انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کے بعد بھی اس کو خیال آ جاتا ہے، ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے جھوٹ بولا،
غلط کیا لیکن کیا کروں مجبوری تھی بول دیا اللہ معاف کر دے مجھے. انسان کی کیفیت ہوتی ہے. تو بہت سی گناہ ایسے ہیں جس کو انسان کرتا تو ہے لیکن اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے جس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی اسے توبہ کی توفیق ہو ہی جاتی ہے. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جن میں سے ایک غیبت ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غیبت کو غیبت سمجھتے ہیں. کہنے والا بھی سننے والے بھی ہم سب اس میں شمار ہیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو غیبت کو غیبت سمجھتے ہیں. برائی عام ہے, 10 لوگ ہم جمع ہو گئے, کسی کی ہم نے غیبت کر دی, کسی کی ہم نے برائی کر دی, احساس تک نہیں گزرتا کہ یہ غیبت ہے. اب کوئی گندے طریقے سے کسی کی غیبت کرتا ہے, کوئی پڑھا لکھا ہو تو وی آئی پی طریقے سے غیبت کرتا ہے, بات تو ایک ہی ہے کہ نہیں بھائی. کوئی اگر جہالت والا ہے تو وہ جہالت کے انداز میں غیبت کرتا ہے, اور کوئی ایکٹیو اور وی آئی پی ہے تو اپنے انداز سے غیبت کرتا ہے. اب شراب کی کون سی بھی قسم پیو تو شراب ہے, حرام ہے. غیبت کا کیسے بھی طریقہ اپناؤ تو غیبت ہے, حرام ہے بھائی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت ہے بیہقی کی روایت ہے کہ الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بدتر ہے. اللہ معاشرے کی حفاظت فرمائے. اگر کوئی معاشرے میں اس طرح بدکاری میں مبتلا ہوتے ہوئے مل جاتا ہے, اس نے بدکاری کی ہے, زنا کیا ہے, پورے معاشرے میں چرچا ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بھائی ہوتا ہے کہ غلط کام کرتے ہوئے فلانا پکڑا گیا, بہت غلط کام کیا ہے اس نے, یقیناً غلط ہی کام ہے. زنا اور بدکاری اللہ کے نزدیک بڑا سنگین جرم ہے. لیکن یہ زنا اور بدکاری اگر کوئی کر لیتا ہے تو معاشرے میں اسے بہت ہی نیچے سے نیچا تر دیکھ لیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ الغیبت اشد من الزنا. جیسے زنا کے تعلق سے ہم چرچے کر رہے ہیں نا کہ بھئی فلانا بدکاری اور زنا میں مبتلا ہوا پکڑا گیا, کیا کبھی ایسا ہوتا ہے معاشرے میں کہ بھئی فلانے نے غیبت کی ہے؟ ایسا کبھی تذکیر ہم نے سنا آپس میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کی شناعت اور مذمت ہمارے دل میں ہے اور ہونی بھی چاہیے, مگر اس درجے کی غیبت کی شناعت مذمت ہمارے دل میں نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ غیبت ایک ہلکا کام ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ غیبت تو زنا سے بھی بدتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زنا اور بدکاری کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. زنا اور بدکاری کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق اللہ سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر کسی سے بدکاری ہو جائے, رات کی تاریکی میں اس کو احساس ہوا, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑایا, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا, رات کی تاریکی ہی ضروری نہیں, کسی بھی وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا, اللہ اس کو معاف کرنے پر قادر ہے. اللہ اس کو معاف کرنے پر کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے. سچے دل سے اگر بدکاری کرنے والا توبہ کرتا ہے, اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں. مگر غیبت کرنے والے کا کیا؟ آپ نے دن میں کسی کی غیبت کی, کسی کی برائی کی, اور آپ لاکھ اللہ کے حضور گھنٹہ 2 گھنٹہ معافی مانگو, معافی نہیں ہونے والی. کیوں؟ اس لیے کہ زنا اور بدکاری کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے. غیبت کا تعلق کیا ہے؟ حقوق العباد سے ہے. اللہ حقوق العباد کی کوتاہیوں کو اسی وقت معاف فرمائیں گے جبکہ وہ خود بندہ اس کو معاف کر دے. آسمان میں اللہ معاف کرے گا بشرط یہ کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ پہلے اس سے معافی مانگیے گا. اللہ اکبر, کتنا بڑا مجاہدہ ہے, یقیناً کتنا بڑا مجاہدہ ہے. ایسا جرم ہے کہ اللہ سے معافی مانگ کر بھی معافی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس شخص سے ہم معافی نہ مانگے جس کی ہم نے کیا کی ہے؟ غیبت کی ہے. ہاں, اگر اس شخص نے معاف کر لیا تو اللہ ضرور معاف فرما دے گا, وگرنہ اگر اسی حال میں مر گئے, اللہ معاف فرمائے, اسی حال میں مر گئے کہ جس کی غیبت ہم نے کی ہے نہ اس سے ہم نے معافی مانگی, معاملے کو اسی طریقے سے رکھا, کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے. امام احمد بن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ ایک شخص
آپ کی بڑی غیبت کیا کرتا تھا، بڑی برائی کیا کرتا تھا اور بدتمیزیاں کیا کرتا تھا. امام صاحب نے کچھ ہدیہ اور کچھ گفٹ اس کی خدمت میں بھیج دیا. لوگوں نے کہا، شاید واقعہ آ چکا ہے بیان میں کبھی، لوگوں نے کہا کہ وہ تو آپ کا دشمن ہے اور آپ نے اس کو ہدیہ بھیج دیا، آپ کی برائی کرتا ہے. کہا کہ ہاں وہ تو میرا بڑا محسن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو میرے لیے نیکیاں جمع کر رہا ہے. وہ تو میرے لیے کیا ہے؟ نیکیاں جمع کر رہا ہے، میری آخرت آسان کر رہا ہے. تو میرا بھی حق بنتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کو کچھ میں ہدیہ دوں. اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جب ان کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہوا، اللہ والوں کی بڑی بات، کہا کہ امام صاحب تو بڑے بخیل ہیں. مزاحاً کہا امام صاحب تو بڑے بخیل ہیں. کیوں؟ اپنی نیکیاں کسی کو دیتے ہی نہیں. کبھی آج تک ہم نے ان کی زبان سے کسی کی غیبت سنی ہی نہیں، بلکہ دوسروں کی نیکیاں اپنے پلڑے میں لے لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے، تمام ائمہ کرام اور اللہ والوں کے تعلق سے، لیکن بعض کچھ خصوصیات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان خصوصیات کے ذریعے سے چمکا دیتے ہیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مشہور ہے کہ کبھی ان کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ غیبت کو پسند کرتے تھے. اس لیے جہاں غیبت کرنا گناہ ہے وہاں غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. بس سمجھنا رہی. بس فرق اتنا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنی زبان سے غیبت کر رہا ہے اور سننے والے اپنے کان سے غیبت کر رہے ہیں. فرق اتنا ہے، پارٹس الگ الگ ہو گئے، ورنہ بات ایک ہی. تو جو گناہ غیبت کرنے والے کے لیے ہے وہ گناہ غیبت کی محفل کو سجانے والوں کے لیے. اس لیے بہتر ہے، چونکہ یہ ایک غیر فطری بھی چیز ہے، ایسا نہیں کہ انسان باقاعدہ نیت کرتا ہے اس سلسلے میں. ایک غیر فطری طور پر تفسیرہ اور تذکرہ کرتے کرتے اچانک کسی کی برائی کا تذکرہ آ بھی جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ سے فوراً معافی مانگے، اور یہ کہ اگر کوئی کر رہا ہے تو جو بیٹھنے والے ہیں اس مجلس سے اٹھ جائے، ہٹ جائے، یا کم سے کم اتنا کرے کہ جس کی برائی چل رہی ہے اس کی اچھائی کو فوراً سامنے والا پیش کر دے. ارے تم اس کی برائی کر رہے، اس کی تعلق سے تو یہ اچھائی ہے، ماشاءاللہ میں نے اس کے اندر یہ خوبی دیکھی ہے، انشاءاللہ آپ اس زمرے میں داخل نہیں ہو، آپ اس زمرے میں انشاءاللہ داخل نہیں. تو بہرحال یہ بہت ہی سنگین جرم ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. کتنی کراہت کی بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اور نہ جانے دن بھر میں ہم کتنے یہ گناہ کر لے جاتے ہیں. اس لیے اپنی ایک ترتیب ہم بنا لیں، ایک ترتیب بنا لیں، اپنی ایک ڈائری رکھے، ایک نوٹس رکھے، سوتے وقت ایک خیال کریں کہ آج میں نے کس کس کی غیبت کی، آج میں نے کس کس کی برائی کی، اس کا نام لکھ لے. فوراً معافی کا موقع نہ ملے تو کم سے کم نام تو نوٹ کر لے، نام لکھ لے، اور موقع محل سے اس شخص سے ہم درخواست کریں. یہ نہ کہے کہ بھائی میں نے تیری غیبت کیا مجھ کو معاف کر دے. ایک احتمالی انداز میں بھی پیش کر سکتے، بھائی مجھے معاف کیجیے، ہو سکتا ہے جانے انجانے میں آپ کی برائی ہوئی ہو یا تکلیف پہنچی ہوئی ہو، مجھے معاف کر دے. اس نے زبان سے کہہ دیا بھائی کوئی بات نہیں، میں نے تجھ کو معاف کر دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. دنیا میں بیڑا پار، آخرت میں تو پار ہی. چھوٹی سی بات، اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. وگرنہ ظاہر بات ہے کہ یہ لاکھ ہماری یہ جو اعمال حسنہ ہے، ان اعمال حسنہ کا کچھ فائدہ نہیں کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. نیکیاں ایک طرف جمع کر رہے ہیں اور دوسری طرف نیکیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. ایک طرف نیکیاں جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف نیکیوں کو ختم کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا ہی میں ہم ان سے معافی تلافی کر لیں اور کوشش کریں یہ چیز فوراً آئے. ایسا بھی نہیں ہوگا، اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں کہ اگر کوئی تذکرہ کر بھی رہا ہے تو مت بولو، برائے مت کرو بات کھلانے کی، اسے بھی روکے اور خود بھی رکنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایمان کی حلاوت انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں محسوس کریں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الہمزہ نازل فرمائی اور بڑی گویا کہ وعید اور سخت سے سخت وعید اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے. سخت وعید اللہ نے دلائی. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمزہ اور لمزہ ہے. ہمزہ کہتے ہیں سامنے برائی پیش کرنا، اور لمزہ کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی پیش کرنا. دونوں کے لیے اللہ پاک نے ہلاکت ذکر فرمائی. کوئی کہتا ہے نا کہ میں سامنے بھی پیش کر سکتا ہوں، تو تیر نہیں مار سکتے، بس اتنا ہی ہے کہ ایک برائی سے نکل کر دوسری برائی میں جا رہے ہو.
بعض کہتے ہیں پیٹھ پیچھے برائی کرتے وقت تمہید مانتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کے سامنے بھی اس کی برائی کو بول سکتا ہوں. ارے بابا، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے سامنے برائی کو پیش کرنا. اگر آپ پیٹھ پیچھے برائی کو پیش کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے، اور اگر آپ سامنے اس کی برائی کو پیش کر رہے ہیں تو اس میں دو احتمال ہیں. اگر آپ اصلاح کی نیت سے پیش کر رہے ہیں تو یقیناً آپ اس کے لیے تنہائی تلاش کرو گے کہ بھائی میں نے تیرے تعلق سے ایسا ایسا سنا ہوں، بابا سدھر جا، بہتر بن جا، ایسا مت کر. یہ تو اصلاح ہے، اس پر نیکی ہے. لیکن چار آدمیوں کے سامنے اس کی برائی کو پیش کر رہے تو یہ اصلاح نہیں، اس کی ذلت ہے، یہ اس کی رسوائی ہے. تو قرآن کریم نے رسوائی کا بھی ساتھ ساتھ تذکرہ فرمایا ہے. جیسے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا یہ رسوائی ہے، اسی طرح سامنے کسی کی مذمت کرنا اور برائی پیش کرنا یہ بھی ایک قسم کی رسوائی ہے. اور دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کر کے اللہ نے ذکر فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ضرور ان لوگوں کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. ان لوگوں کو پیٹھ پیچھے یا سامنے برائی کرنے والوں کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا. اور حطمہ کہتے ہیں جہنم کا وہ حصہ جس میں جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو ان کے جسم کا کوئی حصہ آگ کے باہر نہیں رہے گا. یعنی گویا ایک طریقے سے آگ کا کمرہ اور آگ کی پیٹی اور صندوق جس کے اندر اس کو داخل کر دیا جائے گا. اس لیے جہنم میں ہر انسان مکمل سر تک جلے گا ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک جلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن ان دو بیماریوں میں مبتلا رہنے والوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو حطمہ میں جلیں گے. اور حطمہ کا مطلب یہ ہے کہ مکمل جسم کا کوئی حصہ آگ سے باہر نہیں رہے گا. جیسے ایک بند پیٹی اور بند کمرے میں آگ لگا کر جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے ان افراد کی کیفیت ہوگی. ان گناہوں کا اور ان گناہوں کی سزاؤں کا بہرحال ہم تصور کریں اور حتی الامکان ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں ہی معاشرے کو خراب کرتی ہے. حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، غیبت، تجسس اور اسی طریقے سے بہتان، الزام تراشی، یہ ساری چیزیں در حقیقت انسان کے معاشرے کو کیا کرتی ہے؟ خراب کرتی ہے، اور انسان فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے صالح معاشرے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے گھناؤنے جرم سے ہم اپنے وجود کی اور اپنے معاشرے کی کیا کریں؟ حفاظت کریں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکرک بما اخاک، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اپنے بھائی کی ان برائیوں کا تذکرہ کرنا کہ وہ چیزیں اس کو ناپسند ہو. تو یقیناً یہ چیز کیا ہے؟ غیبت ہے. اس سے انسان کو بچنا چاہیے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. یہاں دیکھیے اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پہلے زبان کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ زبان کے جرائم بڑے گھناؤنے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ جہنم میں جہنمیوں کی جو کثرت ہوگی، ان کثرتوں کی بنیادی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتے تھے. زبان سے دوسروں کے دلوں کو چھید کیا کرتے تھے، نقصان پہنچایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بہرحال یہ مختلف بیماریاں تھیں، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، اپنے معاشرے کو ہمیں بچانا ہے. نادانستہ طور پر بھی اگر غیبت کے الفاظ زبان سے نکل جائے فوراً ہم اس پر کنٹرول کریں. یہ کنٹرول کرنا یہ در حقیقت پریکٹس اور مشق ہے. آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم اپنی مجلسوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دوسری ایک اہم بات